کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تقریباً بالغ ہونے کی عمر کو ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں، اور اس وقت مردوں کا دوسروں کے سامنے ننگا ہو جانا کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ سب کے سامنے سر عام وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ یہ کپڑے گناہ والے ہیں، اس لیے گناہ والے کپڑوں میں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں، مرد بھی گھوم رہے ہیں، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، اور کوئی معیوب نہیں ہے، سمجھدار بڑے لوگ، اور جو چیز معاشرے کا حصہ بن جائے وہ معیوب نہیں لگتی۔ تو مردوں کا اس طرح سے ننگے ہو کر سب کے سامنے پیشاب بیٹھ جانا، ننگے ہو کر پھرنا، یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے ایک لے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا وزنی پتھر کندھے پر اٹھا کے لے آ رہا ہے، اور کپڑا بھی کوئی نہیں ہے، صرف ایک دھوتی تھی جو آپ نے باندھی ہوئی تھی، قمیص بھی نہیں ہے، پتھر کے نیچے مونڈے پر رکھنے کے لیے کوئی رومال کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے حکماً 2-3 دفعہ بڑی سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ جو دھوتی باندھی ہوئی ہے یہ اتار کر کندھے پر رکھ لو تاکہ تمہارا کندھا زخمی نہ ہو جائے، پتھر وزنی ہے۔ تو پہلے تو نہیں مانے، لیکن جب انہوں نے زور دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری اور کندھے پر رکھی، جو ہی کندھے پر رکھی فوراً بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، آپ کا سطر چھپایا تو آپ کو ہوش آیا۔ پوچھا چچا جی نے کہ کیا ہوا؟ کہا جو ہی میں نے سطر کھولا ایک سفید ریش بزرگ میرے سامنے ظاہر ہوئے اور فوراً مجھے خبردار کیا کہ اپنا سطر چھپاؤ۔ بس ان کو دیکھتے ہی پھر میں بے ہوش ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی پاکیزہ زندگی ہے۔ آج مسلمان کو پتہ ہے کہ سطر کا ظاہر کرنا حرام ہے، لیکن کافروں کی، جیسے میں نے عرض کیا، ذہنی پستی یہاں تک چلی گئی کہ مسلمان مرد بھی مسلمان عورت بھی ننگے ہو رہے ہیں، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، معیوب بھی نہیں لگ رہا کہ ہم ننگے ہو رہے ہیں، اور ننگے ہونے کو ننگے ہونا سمجھ بھی نہیں رہے۔ عورت کا سطر ٹخنے سے لے کر سارا جسم سوائے اس کے عورت کے 2 پاؤں کے، پاؤں سے مراد قدمین، ٹخنے سے نیچے نیچے، اور یہ 2 ہتھیلیاں اور چہرہ، بس اتنا حصہ عورت کا سطر سے باہر ہے، باقی پورا وجود اس کا سطر ہے۔ عورت اپنے گھر میں کمرہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کر اکیلی نماز پڑھے اور سر ننگا ہو اس کا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی شرطوں میں سے جیسے یہ شرط ہے کہ جسم پاک ہو، منہ قبلہ کی طرف ہو، تو اسی طرح سے یہ بھی شرط ہو کہ سطر چھپا ہوا ہو۔ تو اس عورت نے سطر ظاہر کیا ہوا ہے، اس کا سر ننگا ہے، سر سارا نہیں ننگا، کچھ بال ننگے ہیں تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بال بھی سطر کا حصہ ہیں، اس کا سر بھی سطر کا حصہ ہے، اس کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ چاہے کمرے کے اندر بند کھڑی ہے، وہاں کوئی آنے والا مرد نہیں ہے، لیکن سطر کا چھپانا نماز کے لیے فرض ہے۔ تو جب گھر کے اندر کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں اس کو سر اور پنڈلی ننگی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ باہر بازار میں آ کر سر ننگا کر کے پھرے، تو اس سے عورت کی اس سے زیادہ بے پردگی اور سطر کھلنے کی اور ننگا ہونے کی اور کون سی مثال دی جا سکتی کہ یہ عورت ننگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روح سے ننگی پھر رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، قیامت میں کتنی عورتیں میدان معاشر میں کھڑی ہوں گی، جب وہ اپنا نامہ اعمال کھولیں گی سامنے ملے گا تو اس نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ یہ ساری زندگی ننگی پھرتی رہیں، مکر جائیں گی، حیران ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی کہ اتنا بڑا جھوٹ ہمارے طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ساری زندگی ننگی پھرتی رہی، میں تو ایک دن بھی ننگی نہیں پھری، میں نے تو ہمیشہ لباس پہن کے باہر نکلی ہوں، یا اللہ آپ کے فرشتے غلط بیانی نہیں لکھتے، تو میری طرف یہ بات کیسے منسوب کر دی گئی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے وہ لباس جس کو لباس سمجھ کے پہنا ہوا تھا وہ تیرا سطر نہیں چھپا رہا تھا، اس لیے تو مسلسل ننگی پھرتے رہی، اور تیرے نامہ اعمال میں ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، پوری زندگی ننگا پھرنے کا گناہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا لباس ایسا تھا جس سے تیرا سطر نہیں چھپا، تیرے بال باہر نکل کے ظاہر ہوتے رہے،
جب گھر میں اگر بال کھل جائیں تو تیری نماز نہیں ہوتی، بازار میں جا کر بال کھولنے کی اجازت کیسے مل جائے گی؟ گھر کے بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں کھڑے ہو کر پنڈلی کھل جائے تو تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ تو ننگی ہو گئی ہے، تو پنڈلی کھولنے کی بازار میں اجازت کیسے ہو جائے گی؟ تیرے بازو اگر گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کھل جائیں، غلطی سے بھی کھل جائیں، تیری نماز ٹوٹ جائے گی کہ تو ننگی ہو گئی ہے۔ تو جب بازو گھر میں نہیں کھول سکتی نماز کی حالت میں، تو بازار میں جا کر بازو کھولنے سے کیسے اجازت ہوگی اور ننگی کیوں نہیں شمار ہوگی؟ تو کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ میدان معاشر میں جب کھڑی ہوں گی تو ان کے نامہ اعمال میں یہ بات لکھی ہوگی کہ یہ ننگی پھرتی رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سطر نہیں کھول رہے، نبوت سے پہلے بھی سطر نہیں کھول رہے۔ مردوں کو کافروں نے ایسا لباس دے دیا، ہر آئے دن یہ اوپر والی قمیص چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، نیچے والی شلوار نیچے کو چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اب قمیص اور شلوار کا آپس میں ٹکراؤ بہت معمولی رہ گیا ہے، پینٹ پتلون کا، اور بڑی مشکل سے کھینچ کر تھوڑا سا وہ اس کو اوپر کرتا ہے، قمیص کو نیچے کھینچتا ہے، قمیص کو اوپر کھینچتا ہے، لیکن جو ہی رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اس کا سطر کھل جاتا ہے، قمیص اوپر رہ جاتی ہے، شلوار نیچے ہو جاتی ہے اور وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک مسجد آئی، نماز ہوئی وہاں ظہر کی یا عصر کی غالباً۔ اس مسجد میں جیسے نماز کے مسائل کے کچھ چارٹ بنا کے لگائے ہوتے ہیں، تو وہاں مسجد میں کسی نے چارٹ بنا کے لگایا ہوا تھا حرمین، تو وہاں راستے میں کسی ہوٹل پر، اور اس میں ایسے ہی پینٹ پتلون والے ایک نمازی کو وہ دکھایا گیا، اس کی تصویر بنا کر وہ سجدے میں پڑا ہے، اور اس کی قمیص اوپر کھنچ گئی، اس کی پینٹ نیچے ہو گئی پتلون، اور وہ پینٹ پتلون کے درمیان پیچھے سے وہ ننگا ہو گیا، تو اوپر سے تیر بنایا ہوا تھا کہ یہ دیکھو اتنا حصہ اس کے جسم کا یہ سطر ہے، اور یہ کھل گیا ہے، اور جو ہی کھلا اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے، یہ ننگا ہو رہا ہے، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، یہ سطر کھل گیا ہے۔ اس لیے سطر کا کھلنا یہ ننگا ہونا ہے۔ کافروں نے مسلمان کے دماغ اور عقل پر پردہ ڈال کر اس کی عورت کو بھی ننگا کر دیا، اس کے مرد کو بھی ننگا کر دیا، اور یہ خوش ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور ترقی کے نام پر یہ سب کچھ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت سے پہلے بھی سطر نہیں کھولا، اگر جبراً کبھی ایسا ہوا تو آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کروں، اچھے اخلاق کی تعلیم، علم اپنے عمل سے دوں، برے اخلاق سے بچاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، بچپن ہے، لیکن کیسے عمدہ اخلاق، کیسے عالی اخلاق انسانیت کو پیش فرما رہے ہیں۔